السلام علیکم فرینڈز، برکشائر انٹلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پر ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 148 لانگ کورس کی رجسٹریشن کس طرح کرنی ہے، رجسٹریشن فارم کی فلنگ کس طرح کرنی ہے۔ اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں۔ کافی لوگوں کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فادر کا CNIC آپ نے غلط انٹر کیا جبکہ آپ نے صحیح کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کا سلوشن اس کے علاوہ جو ہے وہ غلط کس طرح ہوتا ہے، وہ آپ کی ایک مسٹیک کی وجہ سے غلط ہوتا ہے۔ جب آپ نیکسٹ لائن پہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں لکھنے کے لیے تو پچھلی لائن کے کچھ کریکٹرز جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے آپ کا ان کی ویب سائٹ کی کریشنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے، ورنہ ایکچولی ایسا مسئلہ کوئی اتنا بڑا ہے نہیں۔ دوسرا جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کے ایڈریس کو ہمیشہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے، اس پہ یہ کرتا ہے کہ شو کرواتا ہے کہ irrelevant کریکٹرز۔ تھرڈ ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا جو ہوپ سرٹیفکیٹ والا ایشو ہے وہ ایک ہوتا ہے آپ کی منیمم کوالیفیکیشن کا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ذرا نیکسٹ اسٹیپ پہ۔ تو ہم اس کا رجسٹریشن فارم کھول لیتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ کورس بتائیں، آپ کون سے کورس میں کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کورس یہاں پہ ایک ہی ہے، تو آپ اسے ویریفائی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیسٹنگ سینٹر، یہاں پہ مختلف سینٹرز دیے ہوئے، راولپنڈی، پشاور، لاہور، ملتان۔ آپ نے جو آپ کا ڈیزائریبل جو ہے، مطلب جو آپ کے علاقے کے قریب پڑتا ہے یا آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ وہ سلیکٹ کر لیں۔ اگر نہیں رہتے ان شہروں میں جن کی لسٹ دی ہوئی ہے تو آپ اپنے قریبی کوئی علاقے جو آپ کو قریب پڑتے ہیں وہ سینٹر سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد اپنا نیم لکھیں۔ نیم آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کا ID کارڈ پہ ہوگا۔ اگر آپ کا ID کارڈ نہیں ہے، جو آپ کے بے فارم پہ ہوگا وہ نام لکھنا ہے۔ بے فارم سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، بے فارم پہ بھی کبھی کبھار نام جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی جو میٹرک کی مارک شیٹ پہ جو نیم ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے ایگزیکٹ، جو آپ کی میٹرک کی مارک شیٹ پہ یا آپ کے بے فارم پہ ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا ID کارڈ نمبر لکھیں گے، اور آپ کے بے فارم میں آپ کے نام کے نیچے ایک نمبر لکھا ہوگا یا وہ لکھیں گے۔ اگر آپ کا ID کارڈ نہیں ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر کے لکھیں گے ویریفائی کرنے کے لیے۔ آپ نے فادر گارڈین نیم لکھنا ہے، اگر آپ کے فادر ہے تو ان کا نیم، اگر فادر نہیں ہے تو آپ کی جو پرورش کر رہے ہیں جو بھی آپ کے گارڈین ہیں ان کا نیم لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا CNIC، ان کے پروفیشن کی کیٹیگریز، اگر وہ بزنس مین ہے بزنس مین کر دیں، پرائیویٹ جاب ہے پرائیویٹ کر دیں، گورنمنٹ ہے گورنمنٹ۔ اگر آرمی میں ہے تو ان کی ساری ایئر فورس، نیوی، ان کے سارے آپشنز ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو اس پہ ادر کر دیں۔ ویسے تو اس کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور بہت سے ایشوز ہیں۔ پرائیویٹ جاب جو ہوتی ہے، جاب نہیں بھی ہوتی، پرائیویٹ لوگ اپنا اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پروفیشن کی ڈیٹیل، جو بھی پروفیشن ہے وہ آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دی ہے۔ بزنس مین ہے یا گورنمنٹ جاب ہے تو ادارہ وغیرہ کون سے ادارے میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا رینک، اگر وہ آرمی کے ہیں، اگر آرمی کے نہیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے ایز اٹ از۔ اسی طرح جو ہے آپ ان کا آرمی نمبر ہوتا ہے، آپ کے فادر کا جو ان کا ایک کارڈ ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ان کا ریجیمنٹ، ان کی کورپس یعنی ان کی یونٹ کون سی تھی، پیرنٹ یونٹ، سب کچھ جو ہے وہ آپ کے فادر کو ڈیٹیل ہوگی، آپ ان سے پتہ کر کے لکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹیٹس ہے فادر کا، الائیو یا ڈیتھ ہوئی ہے ڈیسیزڈ، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ان کی انکم آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ فارم کو 101% ایکوریٹ فل کریں تاکہ آپ کو بعد میں ایشوز نہ ہو، کیونکہ یہ فارم اور جو آپ کے ISSB میں فارم آپ فل کرتے ہیں، اور جو آپ ISSB بھیجنے کے وقت فارم فل کرتے ہیں، اور جب آپ ISSB میں جاتے ہیں ادھر بھی 2-3 فارم فلنگز ہوتی ہیں، تو ان ساروں کا یہ ڈیٹا میچ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ڈیٹا آپ کا کہیں پہ بھی گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ مطلب آپ اپنی بات پہ بھی شور نہیں ہے تو وہ آپ کو پکڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو کہاں پہ ہوئی ہے، پلیس آف ڈیتھ، نیچر آف ڈیتھ، اگر آپریشن ہوا تو پلیس آف آپریشن، ٹائپس آف انجری، میجر تھی مائنر تھی، ساری ڈیٹیل۔ اسی طرح پھر سملرلی مدر کی، اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو ہاؤس وائف کر دے، باقی ڈیٹیلز بھی ہیں۔ AFNS ہوتا ہے آرم فورس نرسنگ سروس، آرمی کے اگر نرس ہیں وہ ایئر فورس کی ہیں یا نیوی کی ہیں، وہ آپشنز بھی ہیں۔ اسی طرح ان کا رینک، یونٹ نمبر، اگر آرمی کی ہے، ان کی انکم اگر کوئی نہیں ہے تو نن کر دیں کیونکہ ہاؤس وائف کی کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈفرینٹ ہے، سبلنگز اپنے لکھنے ہیں آپ نے، سبلنگز اپنے بہن بھائی خود کو چھوڑ کے لکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ باقی کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ۔ اسی طرح آپ کی فیملی انکم، ٹوٹل فیملی کی کتنی ہوگی، اگر آپ کے مدر اور فادر کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایک ٹرکی سا ہے کہ آپ دونوں کو کر کے آپ اینڈ میں یہ والا آپشن غلط سلیکٹ کر دیں تو بھی آپ پھنس سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ انفارمیشن جو ہے وہ کریکٹ دیں۔ اس کے بعد ڈومیسائل آپ نے اپنا سلیکٹ کرنا ہے، کون سی سٹی کا ہے یا کون سے شہر کا، ڈسٹرکٹ، اس کا پروونس، پوسٹل کوڈ۔ آپ کو اگر نہیں پتہ تو آپ گوگل پہ لکھیں اپنے شہر کا نام اور آگے لکھیں پوسٹل کوڈ، جس طرح راولپنڈی پوسٹل کوڈ۔
اسی طرح آپ سمجھ لیں تو اس طرح آپ مظفر آباد پوسٹل کوڈ، ملتان پوسٹل کوڈ، جو آگے پوسٹل کوڈ آئے گا 5 ڈیجٹس کا تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اسی طرح آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے. ہاں جی، ایڈریس میں کیا کام کرنا ہے آپ نے؟ ایڈریس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوما وغیرہ بس یوز کریں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کریکٹر یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اسی طرح آپ نے پرماننٹ ایڈریس میں بھی یہی کام کرنا ہے، مطلب آپ نے کوما منیمم یوز کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ جو ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے. جس طرح آپ یوز کرتے ہیں کہ ہاؤس نمبر کے ساتھ آپ نمبر کی جگہ وہ سلیش لگا دیتے ہیں، وہ جو گڑبڑ ہے وہ آپ نے نہیں کرنی. اور اگر پھر بھی ایشو آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ کوما بھی ہٹا دیں تاکہ کوئی ایشو نہ رہے. اسی طرح اس کو ریپیٹ کرنا ہے. پھر آپ نے اپنا جنڈل مارشل اسٹیٹس ان میرڈ، اور ویسے اس کے لیے ان میرڈ ہی ریکوائرڈ ہے. اسی طرح جو ہے ریلیجن اسلام سیکشن آپ کا کون سا ہے، اگر مسلمان ہے تو کون سا ہے، نان مسلم ہے تو وہ پھر اس کی کیٹیگری آگے دی ہوئی ہے. اپنی کاسٹ ملک، راجپوت، بٹ، جو بھٹی جو بھی ہے، موبائل نمبر، اپنا ای میل ایڈریس، اپنا اپیئرنس اسٹیٹس. آپ فریشر ریپیٹر ہے. ریپیٹر کا کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جو ہے مطلب یہ کہ اگر آپ پہلے نوٹ ریکمینڈیڈ ہے تو آپ ریپیٹر نہیں ہے. اگر آپ نے انیشیل دیا ہوا ہے تو بھی آپ ریپیٹر نہیں ہے. ہاں، آپ ریپیٹر کس صورت میں ہے؟ اگر آپ نے آئی ایس ایس بی دی ہوئی ہے اور آپ ریکمینڈیڈ ہے لیکن آپ کو جوائننگ لیٹر نہیں ہوا تھا یا فائنل میڈیکل میں کوئی ایشو ہوا تھا تو آپ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں. دوبارہ اگر آپ ود ان 1 ایئر، 1 سال کے اندر اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو صرف انیشیل دینا ہوگا اور وہ آپ کلیئر کریں گے تو آپ کی آئی ایس ایس بی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ فائنل میڈیکل ہوگا کیونکہ آپ کی آئی ایس ایس بی پہلے ہوئی ہے. ہاں، اگر آپ کا ایک سال سے آپ کا وہ جو ٹائم ہے وہ تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پھر ریپیٹر نہیں رہیں گے، آپ فریش ہو جائیں گے. وہ آپ کا آئی ایس ایس بی لیٹر جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا، لیکن اسے سنبھال کے رکھنا ہے. آپ نے اپلائی کس میں کیا تھا؟ اس میں اپلائی سے مراد آئی ایس ایس بی نہیں ہے، اپلائی ڈیٹ سے. اپلائی ڈیٹ سے مراد 144 میں کیا، 5 میں کیا. اپلائی کرنے کی ہی آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنے مارک شیٹ کے پیچھے دیکھ لیں تو اس کے پیچھے اسٹیمپس لگی ہوتی ہیں، ادھر ڈیٹ اور وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اپلیکینٹ سرونگ اسٹیٹس، اگر آپ کچھ اچھا تو آپ نے اپلیکینٹ سرونگ اسٹیٹس پہ آنا ہے، جہاں پہ آپ اگر آرمی میں ہے، نیوی میں ہے یا ایئر فورس میں. اگر نہیں ہے تو آپ نو کریں گے. پاسپورٹ اگر آپ کا بنا ہوا ہے تو آپ پاسپورٹ کریں گے، اگر نہیں بنا ہوا تو آپ جو ہے اس جگہ کو بلینک چھوڑ دیں گے. ایجوکیشنل ڈیٹیلز میں آتے ہیں. کبھی کبھار یہ ڈیٹیلز آپ کو گیون نہیں ہوتی، مطلب یہ ٹیب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو ریفریش کر کے دکھا سکوں پیج تو یہ کچھ اس طرح کا ہوگا. اس پہ ہم جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایجوکیشنل ڈیٹیلز پہ جب ہم آئے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فور کوالیفیکیشن، باقی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہم جو ہے ایجوکیشنل ڈیٹیلز پہ جائیں گے. تو ایجوکیشنل ڈیٹیلز میں پھر آپ واپس اوپر کی طرف جائیں تو آپ کو سارے آپشنز مل جائیں گے. آپ نے میٹرک کا انٹر کرنا ہے، آپ نے سائنس، آرٹس، وٹ ایور، یہ آپ ساری ڈیٹیل دیں گے، مارکس وغیرہ کی، بورڈ کی. انٹر آپ نے کون سی کی، اگر کمپلیٹیڈ ہے یا ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بیچلرز کر رہے ہیں یا آپ نے کر لیا ہے، کیونکہ آپ تو منیمم آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایف ایس سی ہے، انٹرمیڈیٹ انٹر ہے، آئی سی ایس او، آئی کام ہو، وٹ ایور جو بھی ہو، انٹر آپ کی جو ہے وہ منیمم کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. ہاں، اگر آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے، آپ اس بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں گے، یونیورسٹی وغیرہ. اور اس کے علاوہ کوئی اور کوالیفیکیشن، حافظ قرآن ہے یا آپ نے کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے. یہاں پہ آپ اس چیک باکس کو ٹک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ کیپچا کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے ایز اٹ از. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ریفریش کریں گے اور اس کے بعد رجسٹر کر لیں گے. ریفریش کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا. اس میں جو کیپٹل ہے اسے کیپٹل میں لکھ رہے ہیں، جو اسمال ہے اسے اسمال میں لکھ رہے ہیں، لائک ای او، وی کیپٹل، ایچ اسمال، 3 سی کیپٹل اور آر اسمال. اس طرح جو ہے وہ آپ اس کو فل کریں گے تو یہ جو ہے آپ کا فارم فل ہو جائے گا. چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا اگر کوئی مزید ایشو آپ کو رائز ہوتا ہے. اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.